اگلی بات یہ ہے کہ میں نے کہا نا یہ پوری دنیا کا نظام ہے، طاغوت پر مبنی، اللہ کی بغاوت پر مبنی۔ اس میں ہمارے ملک میں ایک بڑا فرق ہے۔ اب یہ فرق آپ کو اچھا لگے گا، ویسے اس سے پہلے نہیں اچھا لگ سکتا، اس سے پہلے یہ آپ کو منافقت نظر آتی تھی، لیکن یہ میری پہلی بات اگر آپ نے سمجھ لی ہو تو یہ اگلی بات آپ کو لگے گی کہ یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہو گیا ہمارے اوپر کہ چلیں مچھلی پکڑنے کا یہ ایک رستہ نکل ہی آیا۔ وہ ہے قرارداد مقاصد۔ قرارداد مقاصد کیا چیز ہے؟ اعلان ہے، اعتراف ہے، اظہار ہے اس بات کا کہ ہمارے ملک میں حکمرانی کا حق اللہ کا ہے۔ ساورنٹی belongs to اللہ، اللہ only، صرف اللہ کا حق ہے۔ اچھا یہ تو ایک یہ بات اگر آپ امریکہ کے آئین میں بھی لکھ دیں نا کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ اسے جو ہے نا خود ساورنٹی قرار دے دیں گے، وہ جو اپنے وحید الدین خان صاحب والی ہے تکوین کی، تو وہ تو کہتے ہیں نا جی کیوں نظام ہستی کون چلا رہا ہے؟ جی اللہ چلا رہا ہے۔ تو عیسائیت میں بھی یہی ہے۔ تو آپ نے آئین میں اگر صرف اتنی بات لکھ دی نا تو یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ایک نظری بات ہے، علمی بات ہے، اس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عمل سے تعلق بناتی ہے وہ دوسری دفعہ، وہ کیا جی؟ یہاں کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ No legislation can be done repugnant to the Quran and the Sunnah۔ وہ پہلی دفعہ کو اس دوسری دفعہ نے عملی صورت دے دی ہے۔ وہ اگر تکوینی بات تھی، یہ تشریعی بات ہوگی۔ اب یہاں پہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا۔ اس بات کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو اس طرح سمجھ لیں کہ جیسے ایک فرد ہے، وہ مشرک ہے، بت پرستی کرتا ہے، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، سود کھاتا ہے اور بدکاریاں کرتا ہے۔ ایک رات کو خواب دیکھتا ہے، صبح وہ آتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مجھے بتائیں یہ کل وہ کیا تھا جی؟ کافر۔ آج کیا ہوا؟ مسلمان ہو گیا۔ مومن میں نے ابھی نہیں بنایا، وہ آپ نے بنایا ہے۔ میں نے ابھی مسلمان بنایا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ ہو سکتا ہے اگلی رات جو اس نے کیا تھا اس رات جا کے پھر وہی کرے۔ ہو سکتا ہے کاروبار میں بھی کوئی تبدیلی نہ لائے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن کلمہ پڑھنے سے وہ کافر سے نکل کے مسلمان ہو گیا ہے۔ پہلے وہ گناہ جو تھے وہ کفر کے ساتھ تھے، اب یہ گناہ اسلام کے ساتھ ہیں، گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن گناہ کبیرہ کا مرتکب کیا کافر ہو جائے گا؟ نہیں، دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا ہے۔ اب وہ فاسق ہے تو بھی مسلمان ہے، منافق ہے تو بھی مسلمان ہے۔ مسلمان ایک لیگل جو ہے نا اس کا سٹیٹس ہے، قانونی حیثیت میں اب وہ اس دائرے سے نکل کر اس دائرے میں داخل ہو گئے ہیں۔ عمل سے اس کا براہ راست تعلق نہیں ہے۔ الایمان قول، ایمان قول ہے، لا یزید ولا، کس کا قول ہے یہ جی؟ یہ قول جس نے ادا کر دیا وہ اب ایمان کے یا اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے ہیں۔ ہاں اب ضروریات دینی میں سے کسی کا انکار کرے گا تو کافر ہوگا۔ نماز نہیں پڑھنے سے کافر نہیں ہو جائے گا، نماز کا انکار کرنے سے کافر ہو جائے گا۔ سمجھ آئے گی بات؟ جس ملک نے یہ اعتراف کر دیا کہ حکمرانی حق کس کا؟ اللہ کا، اور یہاں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا، اس نے اجتماعی سطح پر کلمہ پڑھ لیا ہے۔ عملاً اس میں ابھی خرابیاں رہیں بھی تب بھی اس پر وہ والا اطلاق نہیں ہوگا جو ابھی میں نے آپ کے سامنے سارا کیا ہے۔ یہ عملی غلطیاں ہیں، نظری غلطی نہیں ہے۔ اعتقاد اس کا ٹھیک ہو گیا ہے، عقیدہ ٹھیک ہو گیا ہے، آگے عمل میں خرابیاں ہیں، وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوں گی، جوں جوں تزکیہ ہوتا جائے گا تو ٹھیک ہوتے جائیں گے۔ آخر یہ سلوک کی منزلیں کیوں صوفیات چڑھاتے ہیں؟ مسلمان چلتا ہے نا سلوک کی منزل، تو کیوں چلتا ہے؟ وہ پہلے دن ابھی اس میں کمی ہے، آہستہ آہستہ ترقی کرتا 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 مقام مطلوب تک پہنچے گا۔ تو ایک دم بندہ نہیں ٹھیک ہو جاتا، بندے کو ٹھیک ہوتے 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 ٹائم لگتا ہے، تو ریاست کو بھی ٹھیک ہوتے ہوتے ٹائم لگے گا، ایک دم نہیں ٹھیک ہو جائے گا۔ جو سمجھتے ہیں نا کن فیکون ہوگا، تو یہ کن فیکون نہیں ہوتا، یہ بدلتے بدلتے بدلتا ہے۔
جن لوگوں کی عادتیں پختہ ہو چکی ہوتی ہیں وہ اسلام لانے کے بعد بھی چھٹتی ہیں، ان سے غلطیاں ہوتی. کتنے آپ واقعات پڑھیں آ جاتے جو آپ اپنے گناہ کا آ کے اعتراف کیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی غلط عادتوں کا ذکر کیا کرتے تھے، وہ نہیں چھٹی تھی ابھی. وہ غلط عادتیں انہیں پریشان بھی کرتی تھی لیکن پھر بھی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خصوصی دعا کرتے، کبھی کوئی اس کو کوئی طریقہ بتاتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک لمبا پروسیس ہے. اصولی بات یہ ہے کہ آپ اس بغاوت والے دائرے سے نکل کر آپ اس جو ہے نا قبولیت والے یا تسلیم والے دائرے کے اندر آ جائیں. اس اعتبار سے پوری دنیا میں صرف ایک ہی ملک ہے کہ جس نے یہ بات تسلیم کی ہوئی ہے آئینی طور پر، اجتماعی طور پر، کہ ہم گویا دائرہ اسلام میں داخل ہیں. تو قانونی طور پر یہ الاؤنس آپ کو دینا پڑے گا.